ایک کہانی، خالی زندگی۔ وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر BSc اور B.Ed کیا، اور وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہو گیا۔ غربت زیادہ تھی اور خواب اونچے۔ وہ نوکری سے اکتا گیا، چھٹی لی اور 2004 میں دبئی چلا گیا۔ وہ 6 ماہ دبئی رہا۔ وہ 6 ماہ بعد وزیر آباد واپس آ گیا۔ وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا۔ اس نے ہمسایوں سے رقم مانگی اور یہ رقم 15 دن میں دگنی کر کے واپس کر دی۔ ایک ہمسایہ اس کا پہلا گاہک بنا۔ یہ ہمسایہ جاوید ماربل کے نام سے ماربل کا کاروبار کرتا تھا۔ ہمسائے نے رقم دی اور ٹھیک 15 دن بعد دگنی رقم واپس لے لی۔ محلے کے 2 لوگ اگلے گاہک بنے۔ یہ بھی 15 دنوں میں دگنی رقم کے مالک ہو گئے۔ یہ 2 گاہک اس کے پاس 15 گاہک لے آئے اور یہ 15 گاہک مہینے میں 150 گاہک ہو گئے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائنیں لگ گئیں۔ لوگ زیورات بیچتے، گاڑی، دکان، مکان اور زمین فروخت کرتے اور رقم اس کے حوالے کر دیتے۔ وہ یہ رقم دگنی کر کے واپس کر دیتا۔ یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا، لیکن پھر یہ وزیر آباد، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ تک پھیل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی اسکول ماسٹر ارب پتی ہو گیا۔ یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا۔ اس نے ان 18 مہینوں میں 43,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا۔ یہ رشتہ دار سنبڑیال، سیالکوٹ، گجرات اور گوجرانوالہ سے رقم جمع کرتے تھے، 5% اپنے پاس رکھتے تھے اور باقی رقم اسے دے دیتے۔ وہ شروع میں 15 دنوں میں رقم ڈبل کرتا تھا۔ یہ مدت بعد ازاں 1 مہینہ ہوئی، پھر 2 مہینے اور آخر میں 70 دن ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ وہ خفیہ اداروں کی نظر میں آ گیا۔ تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا وہ پونری اسکیم چلا رہا ہے۔ پونری مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رقم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے منافع لوٹاتا رہتا ہے۔ شروع کے گاہکوں کو دگنی رقم مل جاتی ہے، لیکن آخری گاہک سارے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مجھے چند برس قبل امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ انٹرویو کرنے والے نے ان سے سوال کیا، آپ کو اگر اپنی عملی زندگی دوبارہ شروع کرنی پڑے تو آپ کون سا کاروبار کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا، میں نیٹ ورکنگ کا کاروبار کروں گا۔ میرے لیے یہ کاروبار نیا تھا۔ میں نے تحقیق کی، پتہ چلا نیٹ ورکنگ بھی پونری اسکیم جیسا کاروبار ہے۔ اس کاروبار میں بھی گاہک کو رقم دگنی کرنے کا لالچ دے کر سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ سرمایہ بعد ازاں میگا پروجیکٹس میں لگا دیا جاتا ہے اور ان میگا پروجیکٹ کا منافع گاہکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نیٹ ورکنگ نسبتاً اچھی پونڈری ہوتی ہے، لیکن دونوں میں شروع کے گاہک فائدے اور آخری نقصان میں رہتے ہیں۔ یہ شخص بھی اپنے گاہکوں کے ساتھ پونڈری کر رہا تھا، یہ لوگوں کو لالچ دے کر لوٹ رہا تھا۔ خفیہ اداروں نے اس کے گھیرا تنگ کر دیا۔ اس دوران ڈیلی نیشن میں اس کے خلاف خبر شائع ہو گئی۔ گوجرانوالہ ڈویژن میں کوحرام برپا ہوا اور یہ اپریل 2007 میں گرفتار ہو گیا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے۔ یہ شخص سید سبت الحسن عرف ڈبل شاہ تھا۔ وہ ڈبل شاہ جس کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں میں ہوتا تھا۔ اس نے صرف 1.5 سال میں 3 اضلاع سے 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ اب اس شخص کی چالاکی ملاحظہ کیجئے۔ یہ 2007 میں نیب کے سکنجے میں آ گیا۔ نیب نے اس کی جائیداد، زمینیں، اکاؤنٹس اور سیف پکڑ لی۔ یہ رقم 3 ارب روپے بنی اور اس نے 3 ارب روپے چپ چاپ نیب کے حوالے کر دیے۔ ڈبل شاہ کا کیس چلا۔ اسے 1 جولائی 2012 کو 14 سال قید کی سزا ہو گئی۔ جیل کا دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، چنانچہ ڈبل شاہ کے 14 سال عملاً 7 سال تھے۔ عدالتیں پولیس حراست، حوالات اور مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھتی ہیں۔ ڈبل شاہ 13 اپریل 2007 کو گرفتار ہوا تھا۔ وہ عدالت کے فیصلے تک 5 سال قید کاٹ چکا تھا۔ یہ 5 سال بھی اس کی مجموعی سزا سے نفی ہو گئے، پیچھے رہ گئے 2 سال۔ ڈبل شاہ نے محسوس کیا 4 ارب روپے کے عوض 2 سال قید مہنگا سودا نہیں، چنانچہ اس نے پلی بارگین کے بجائے سزا قبول کر لی۔
جیل میں اچھے چال چلن، عید، شب برات اور خون دینے کی وجہ سے بھی قیدیوں کو سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے۔ ڈبل شاہ کو یہ چھوٹ بھی مل گئی، چنانچہ وہ عدالتی فیصلے کے 23 ماہ بعد جیل سے رہا ہو گیا۔ ڈبل شاہ 15 مئی 2014 کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا تو ساتھیوں نے گیٹ پر اس کا استقبال کیا۔ یہ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے آئے۔ وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فرائیڈے کو ہار پہنائے گئے، اس پر پھولوں کی منو پتیاں برسائی گئیں اور اسے مسجدوں کے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے مبارکباد پیش کی گئی۔ وہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا۔ وہ اسکول ٹیچر تھا، وہ معاشرے کا تیسرے درجے کا شہری تھا۔ اس نے فراڈ شروع کیا اور 18 ماہ میں 7 ارب روپے کا مالک بن گیا۔ نیب نے اسے گرفتار کر لیا، وہ گرفتار ہو گیا۔ نیب ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اس سے 4 ارب روپے نہیں نکلوا سکا۔ سزا ہوئی اور وہ بڑے آرام سے سزا بھگت کر باہر آ گیا۔ اس نے قید کے دن بھی جیل کے ہسپتال اور سیکنڈ کلاس میں گزارے۔ اسے جیل میں تمام سہولتیں حاصل تھیں، چنانچہ وہ جب رہا ہوا تو وہ مکمل طور پر کلیئر تھا۔ اس نے اب کسی کو کچھ ادا کرنا نہیں تھا اور نہ ہی پولیس اور نہ نیب اسے تنگ کر سکتی تھی۔ یہ 4 ارب روپے اب اس کے تھے، یہ ان کا بلا شرکت غیر مالک تھا، اور ایک سابق اسکول ٹیچر کے لیے 4 ارب روپے کی رقم قانون کے خزانے سے کم نہیں تھی۔ وہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کی سہولیات کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اب آپ اللہ کا نظام بھی ملاحظہ کیجئے۔ سید سبط الحسن شاہ عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے 16 ماہ بعد اکتوبر 2015 میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا۔ اس کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی، یہ گھر آیا، لیکن پھر یہ 30 اکتوبر 2015 کو انتقال کر گیا۔ یہ 4 ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا۔ ڈبل شاہ کی ساری بے نامی جائیداد، خفیہ اکاؤنٹس، کیش رقم، فیکٹریاں اور پلازے دنیا میں رہ گئے اور وہ خالی ہاتھ اگلے جہاں چلا گیا۔ وہ جائیداد، وہ رقم، وہ پلازے اور وہ خفیہ اکاؤنٹس آج کہاں ہیں؟ دنیا کا مال دنیا کے کتے چاٹ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی، ہمارے نہ ختم ہونے والے لالچ اور ہماری لامتنائی حرص کی اصل حقیقت ہے۔ ہم انسان اپنے گرد لالچ کی وسیع دیوار بناتے ہیں، ہم مال جمع کرتے ہیں، ہم دوسروں کی عمر بھر کی کمائی لوٹتے ہیں اور قارون کی طرح خزانے بناتے ہیں، لیکن آخر میں ہم چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور یہ مال دوسروں کے کام آ جاتا ہے۔ نور جہاں کا مقبرہ نشیوں کی پناہ گاہ بن جاتا ہے اور شاہ جہاں کے تاج محل میں انگریزوں کے گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ ہم انسان ان چیونٹیوں سے بھی بدتر ہیں جو عمر بھر اپنے جثے سے بڑے دانے کھینچتی رہتی ہیں، انہیں کھینچ دھکیل کر بلوں تک لاتی ہیں، اور جب دانوں کا انبار لگ جاتا ہے تو وہ ان کے سرہانے گر کر مر جاتی ہیں اور پھر ان کی عمر بھر کی جمع پونجی چوہوں کا نوالا بن جاتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ چونٹیاں ہیں، ہم لوگ ڈبل شاہ ہوں یا مشتاق رئیسانی ہوں یا پھر ان کے حکمران ہوں، ہم سب چونٹیاں ہیں۔ میں اکثر حیران ہوتا ہوں، ہم انسان جانتے ہیں ہم خسارے کے سوداگر ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود خسارے کی فیکٹریاں لگاتے ہیں، ہم ان سے مزید خسارہ پیدا کرتے ہیں اور ہم عمر بھر خسارہ بیچتے ہیں اور خریدتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ہم انسان آخر ڈبل شاہ کی موت کیوں پسند کرتے ہیں؟ ہم دولت کے انبار میں کیوں دفن ہونا چاہتے ہیں؟ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا۔